بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسماعیل خان نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پہلے تو ہم نے بات کی تھی رشیا یوکرین وار کے حوالے سے، لیکن شاید اس زمانے میں دنیا امن کے حوالے سے نہایت بدقسمت ثابت ہوئی ہے، کیونکہ ایک اور خبر آئی ہے ترکی کے حوالے سے کہ ترک افواج نے شمالی عراق میں، جہاں پر کرد اکثریت ہے، وہاں پر آپریشن لانچ کیا ہے، زمینی اور فضائی حملہ کیا ہے، جس میں ڈرونز کی مدد بھی لی جا رہی ہے۔ اس میں کردستان ورکرز پارٹی جو مسلح جد و جہد لڑ رہی ہے 30 سال سے ترکی کے خلاف، اس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ترک طیارے جو ہے وہاں بمباری کر رہے ہیں اور ترک زمینی افواج بھی کارروائی کر رہے ہیں۔ ترک وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ہمارا آپریشن کامیابی سے جاری ہے اور اس میں ہم نے بہت سارے ٹارگٹ اچیو کر لیے ہیں اور ہم ان کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ اور اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سی ایسی اطلاعات تھیں، انٹیلیجنس ذرائع ہمیں کہہ رہے تھے کہ کردستان ورکرز پارٹی ہمارے خلاف کوئی کارروائی کرنے والی ہے، تو اس لیے ہم نے اپنے دفاع کے طور پر ان پر حملہ کیا ہے۔ اور ان کا کہنا تھا ترک وزارت دفاع کا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت ہم ذاتی دفاع کا حق محفوظ رکھتے ہیں، اس لیے ہم نے حملہ کیا ہے اور یہ حملہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ ان کا مکمل خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ دوسری طرف چونکہ یہ حملہ ترک حکومت نے اپنے ملک کے کسی علاقے میں نہیں کیا بلکہ عراق میں کیا ہے، عراق کا شمالی حصہ، شمالی عراق، وہاں پر کیا ہے، جس کی عراقی حکومت نے شدید مذمت کی ہے اور اسے اپنی خود مختاری اور سالمیت پر حملہ قرار دیا ہے۔ لیکن چونکہ عراق اب ایک کمزور ملک بن گیا ہے، اس لیے وہ جوابی کارروائی نہیں کر سکتا، اور شمالی عراق میں امریکی اثر و رسوخ زیادہ ہے، تو عراقی حکومت وہاں پر اپنا کنٹرول بھی نہیں رکھتی۔ کردستان جو ورکرز پارٹی ہے وہ 30 سال سے ان کے خلاف مسلح جد و جہد کر رہی ہے۔ کرد جو ہے وہ ترکوں سے آزادی چاہتے ہیں، جو کہ ترک ان کو آزادی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ ان کے خلاف لڑائی کرتے ہیں اور انہوں نے بھی اپنے مسلح جتھے بنا رکھے ہیں، جس میں دنیا کی سب سے بڑی خواتین کی آرمی بھی ہے، جس میں تقریباً 7,000 خواتین، کرد خواتین ترکی کے خلاف لڑ رہی ہیں۔ دوسری طرف ترکی کے اندر حالات بہت خراب ہیں، معیشت جو ہے وہ ڈاواڈول ہے، بجلی، گیس، تیل اور کھانے کی اشیاء بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں، دگنا چگنا ان کا ریٹ ہو چکا ہے، اور استنبول اور دوسرے بڑے بڑے شہروں میں حکومت کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ترک حکومت معاشی بدحالی سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے آپریشن لانچ کرنے جا رہی ہے، لیکن یہ چیز یعنی جنگ یا وار تو ملک کو معاشی طور پر اور پیچھے لے جاتا ہے، یہ کوئی دانش مندانہ فیصلہ نہیں ہے، اور دونوں طرف مسلمان ہی ہیں، کرد بھی مسلمان ہے، ترک بھی مسلمان ہے، مسلمان کا خون بہا رہا ہے۔ تو ترک حکومت کو اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنا چاہیے، اور یہ پیسہ جو وہ آپریشن پر، یہ جنگ پر لگا رہی ہے، وہ ترک عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کرے، ترکی کی معیشت کو سٹیبل کرنے کے لیے خرچ کرے، کیونکہ دنیا عالمی معاشی کساد بازاری کا شکار ہے۔ دنیا میں یوکرائن رشیا وار کی وجہ سے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے دنیا میں ہر چیز کی قیمتیں بڑھی ہیں، تو اگر ترک حکومت یہ آپریشن لانچ نہ کرے، عراق کی خود مختاری کا احترام کرے اور اس پیسے کو جو اس جنگ میں استعمال ہونا ہے، اس کو اگر
ترک عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرے تو بہت اچھا ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔